علامہ اقبال کے الفاظ میں ذرا تصور کریں کہ فرشتے خدا کے دربار میں کھڑے احتجاج کر رہے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی کا بنا ہوا انسان جسے ہم نے ہمیشہ حقیر سمجھا، وہ اب اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ ہم فرشتوں کا ہی شکار کر رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال اور ان کے اسی تصور خودی یعنی انسانی ذات کے فلسفے کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، اور دیکھیے، ہمارا مقصد یہاں محض کوئی خشک تعلیمی یا نصابی بحث کرنا نہیں ہے۔ ہاں بالکل نہیں، میرا مطلب ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر انسان کے اندر ایسا کون سا پوشیدہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے وہ کائنات کی ہر شے سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کی حالت تو یہ ہے کہ ہمارے اندر چھپے ہوئے خزانے کا نقشہ موجود ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کر کے اپنی تقدیر جاننے کے لیے آسمان پر ستاروں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ خزانے کے نقشے اور ستاروں کی طرف دیکھنے والی بات دراصل اس پورے فلسفے کی بالکل بنیاد ہے۔ جب ہم اقبال کے افکار پہ غور کرتے ہیں نا، تو فرشتوں کی وہ شکایت جو آپ نے شروع میں بیان کی بڑی معنی خیز لگتی ہے۔ فرشتوں کا ماننا ہے کہ مطلب قدرت کے رنگوں کو اقبال بہت شوق کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کا تراز کیا ہے اصل میں؟ ان کے لیے یہ بات ناقابل ہضم ہے کہ ایک مادی وجود جو ظاہراً مٹی اور پانی کا ایک پتلا ہے اور جسے زمین پر رینگنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ خدائی آداب کیسے سیکھ سکتا ہے؟ فرشتے حیران ہیں کہ یہ انسان اتنی بلند پروازی کیسے کر رہا ہے کہ آسمان کی حدود بھی اس کے لیے مطلب چھوٹی پڑ گئی ہیں۔ اور میرے خیال میں یہیں پر ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر روزمرہ کی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص میں بہت خودی آ گئی ہے، جس کا مطلب ہم انا یا غرور لیتے ہیں۔ بالکل تکبر سمجھتے ہیں اسے۔ لیکن اقبال جس خودی کی بات کر رہے ہیں وہ انا کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی حقیقت ہے جو انسان کو زمین اور آسمان کی مادی حدود سے پوری طرح آزاد کر دیتی ہے۔ پھر انسان کسی مخصوص جغرافیے کا محتاج نہیں رہتا، چاہے وہ روم ہو، شام ہو، کاشغر ہو یا سمرقند۔ صحیح بات ہے۔ اور جب انسان اس مادی قید سے آزاد ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ انسان دنیا کے لیے۔ ہم اکثر دنیاوی مجبوریوں یا معاشرتی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں نا، یہ سوچ کر کہ ہم اس دنیا کے غلام ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا مقصد اس دنیا کو مسخر کرنا ہے، بالکل، اسے اپنے تابع کرنا ہے۔ کشش ثقل کے تحت زمین سے ہی جڑا ہوا ہے، تو ہم ستاروں سے آگے کے جہاں کیسے دریافت کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارا مادی جسم تو ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا نا، تو پھر یہ لامحدود سفر کیسے ممکن ہے؟ اس کا بہت خوبصورت جواب ہمیں اقبال کے تصور خاک میں ملتا ہے۔ دیکھیں، خودی کوئی چھوٹا سا چشمہ یا ندی نہیں ہے جس کا کوئی کنارہ ہو، یہ ایک بے کنار سمندر ہے۔ اور جہاں تک مٹی ہونے کا تعلق ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ انسان محض ایک بے جان مٹی نہیں بلکہ خاک زندہ ہے۔ خاک زندہ؟ ہاں، ایک ایسی زندہ اور دھڑکتی ہوئی مٹی جو چاند یا ستاروں کی گردش کی محتاج نہیں ہے۔ واہ، خاک زندہ! یہ تصور واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر میں اسے آج کے دور سے جوڑوں تو بے جان مٹی تو وہ ہے جسے کمہار جس شکل میں چاہے ڈال دے، مطلب ایسا انسان جو معاشرے کے دباؤ یا آج کل کے حساب سے سوشل میڈیا کے الگوریدمز کے سانچے میں خود کو ڈھال لیتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ لیکن خاک زندہ کا مطلب ہے ایک ایسی مٹی جس کے اندر اپنی ایک حرارت ہے، جو اپنا سانچہ خود بناتی ہے اور اپنا راستہ خود تراشتی ہے۔ اور اسی حرارت اور اندرونی طاقت کو سمجھانے کے لیے زندگی کو ایک سیب کی طرح تصور کیا گیا ہے، اور خودی کو اپریل کی بارش کے اس قطرے کی مانند سمجھا گیا ہے جو اس سیب کے اندر گرتا ہے۔ اب اگر آپ اس میکینزم پر غور کریں نا، تو سیب کے اندر کی وہ گھٹن، وہ دباؤ اور وہ تاریکی دراصل اس بارش کے قطرے کو ایک قیمتی موتی میں تبدیل کرتی ہے۔ یعنی سیب کا وہ خول ہماری زندگی کی وہ حدود، وہ سختیاں اور وہ تکلیفیں ہیں جن کا ہمیں مادی دنیا میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل وہی۔ اگر وہ خول نہ ہو، وہ رگڑ نہ ہو، تو وہ بارش کا قطرہ کبھی موتی نہیں بن سکتا، وہ بس پانی ہی رہے گا یا بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ خودی کا فلسفہ ہمیں دنیا کی سختیوں سے بھاگنے کا نہیں کہتا، بلکہ ان کو استعمال کر کے اپنی روح کو موتی کی طرح چمکانے کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ خودی کے ارتقاء کو سمجھانے کے لیے شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ شاہین کی خاصیت کیا ہے؟ وہ کبھی شاہی محلات کے نرم و گداز گنبدوں پر اپنا بسیرا نہیں کرتا۔ آرام دہ زندگی سے دور رہتا ہے۔ جی، وہ پرتعیش زندگی کو حقارت سے رد کر دیتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ پہاڑوں کی سخت اور خطرناک چٹانوں میں ہوتا ہے، کیونکہ آسائشیں روح کو کمزور کر دیتی ہیں، جبکہ پہاڑوں کی سختی شاہین کی پرواز اور اس کی آزادی کو برقرار رکھتی ہے۔ اور جو بات سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ اس شاہین کا شکار ہے۔ یہ کوئی چڑیوں یا کبوتروں کا شکار تو نہیں کرتا، اس کا شکار فرشتے اور حوریں ہیں۔ جی ہاں، فرشتے اور حوریں۔ ذرا اس تصور کی وسعت پر غور کریں۔ فرشتے اور حوریں جو کہ روحانیت کی علامت مانے جاتے ہیں، وہ اس انسان کے سامنے بے بس ہیں جس نے اپنی خودی کو پہچان لیا ہو۔ یہ عظمت کی وہ انتہا ہے جو فرشتوں سے بھی بالاتر ہے۔ اور جب ہم اس عظمت کو اسلامی تعلیمات اور روحانیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک نیا در کھلتا ہے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عبادت کا اور انسان کے عمل کا اصل تعلق کیا ہے۔ اچھا، یہیں پر میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہتی ہوں جو شاید تھوڑا چبھتا ہوا ہو۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہماری روایات میں یہ بات ہے کہ روحانیت کا مطلب ہے دنیا سے کٹ جانا، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، مراقبے میں گم ہو جانا، اسی کو انسان کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا محض یہ راتوں کی عبادات انسان کو اس کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں؟ یہ سوال بالکل بجا ہے اور اس کا جواب بہت دو ٹوک ہے۔ اگر انسان کی یہ نیم شبے کی عبادات، یہ گہرے مراقبے اس کی ذات یعنی خودی کی نگہبانی نہیں کر سکتے، اسے بیدار نہیں کر سکتے، تو ان عبادات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کوئی وقت نہیں۔ بالکل بیکار ہیں۔ بات صرف عبادت تک محدود نہیں۔ اگر فرشتوں کا علم بھی انسان کے دکھوں کا، اس کے معاشرے کی تکالیف کا مداوع نہ کر سکے تو وہ علم بھی رائے گاہ ہیں۔ علم اور عبادت کا اصل مقصد انسان کی خودی کو جگانا اور اسے عمل کے میدان میں اتارنا ہے۔ تو اگر محض عبادات اور مراقبے کافی نہیں ہیں تو پھر وہ کون سا راز ہے؟ وہ کون سا ہتھوڑا ہے جو اس خودی کو طاقت بخشتا ہے اور عمل پر اکساتا ہے؟ وہ راز لا الہ الا اللہ کے تصور میں پوشیدہ ہے۔ یہاں ایک انتہائی طاقتور تمثیل موجود ہے۔ خودی کو ایک تلوار قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک ایسی تلوار جو دنیا کی الجھنوں میں پڑ کر کند ہو چکی ہے، اور لا الہ وہ پتھر ہے جو اس کند تلوار کو رگڑ کر تیز کرتا ہے، اس پر دھار رکھتا ہے۔ لا الہ لانی، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اگر ہم اسے آج کے دور میں سمجھیں تو جدید دور کے معبود صرف مٹی کے بت تو نہیں ہیں۔ آج کا معبود پیسہ ہے، معاشرے کی واہ واہ ہے، سٹیٹس کا جنون ہے، لوگوں کا خوف ہے۔ جب ہم ان چیزوں سے مروب ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل ہم لا الہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو ہماری خودی کی تلوار کو تیز کرتا ہے۔ ہم کسی بھی دنیاوی طاقت کے غلام نہیں رہتے۔ صحیح، لیکن اس میں ایک اور باریکی ہے۔ عقل اور ہمت کا محض زبانی طور پر یہ مان لینا کہ خدا ایک ہے کافی نہیں ہے۔ محض عقل کا لا الہ کہہ دینا تب تک بے سود ہے جب تک دل اور نگاہ اس کی تصدیق نہ کریں۔ یعنی جب تک یہ سچائی آپ کے خون میں شامل نہ ہو جائے؟ جی، آپ کی سوچ کا محور نہ بن جائے تب تک وہ تلوار پوری طرح تیز نہیں ہوتی۔ اور جب یہ دل اور دماغ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کی دو مختلف لیکن حیرت انگیز حالتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ کون سی؟ جب وہ دنیا کی محفلوں میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کی خودی مصطفائی کا روپ دھار لیتی ہے، اور جب وہ تنہائی میں خلوت میں ہوتا ہے تو اس کی خودی کبریائی یعنی خدائی صفات کے قریب تر ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دنیا کے سامنے ہوں تو آپ کے اندر ایک پیغمبرانہ جرت ہو، آپ حق پر ڈٹ جائیں، لیکن جب آپ رات کی تاریکی میں اپنے خالق کے سامنے ہوں تو آپ کے اندر کوئی انا نہ ہو، آپ مکمل طور پر عاجز ہوں۔ بالکل۔ یہ تو ایک کمال کا توازن ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جب یہ تلوار اس قدر تیز ہو جائے تو اس کا عملی اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں کس میدان میں اس خودی کا مظاہرہ کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں مادی دنیا جسے
جسم کی دنیا یا تن کی دنیا کہا گیا ہے، اور روح کی دنیا جسے من کی دنیا کہا گیا ہے، ان دونوں کے موازنے سے ملتا ہے۔ روح کی دنیا مستی، جذبے اور اندرونی آگ پر مبنی ہے۔ اس دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کی دولت کبھی ختم نہیں ہوتی، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہاں، جبکہ مادی دنیا محض دھوکہ، مکر اور سود و ضیاء کا بازار ہے۔ مادی دولت ایک عارضی سائے کی طرح ہے، جو آج ہے اور کل نہیں۔ مجھے روح کی دنیا کی جو بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ یہ ہے کہ وہاں نہ کسی گورے کا راج چلتا ہے، نہ ہی ہندو اور مسلم کا جھگڑا ہے، یعنی روح کی دنیا ان تمام نسلی تفریقوں سے پاک ہے۔ بالکل، وہاں انسان صرف انسان ہے، اور اس خالص وجود کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت جبریل کا تخلیق کے پہلے دن کا وہ مشورہ یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے انسان کو دیا تھا۔ کیا مشورہ دیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ محبت اور حق کی تلاش کے اس سفر میں انسان کو کبھی بھی کسی منزل پر رکنا نہیں چاہیے، اسے کبھی کوئی منزل قبول نہیں کرنی چاہیے۔ رکنا نہیں چاہیے، یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ ہم تو ہمیشہ کسی نہ کسی منزل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انسان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اسے کہیں پہنچ کر سکون مل جائے، اور اس فلسفے کے مطابق اگر لیلا، جو کہ مقصد اور کامیابی کی علامت مانی جاتی ہے، وہ بھی آ کر پاس بیٹھ جائے تو اسے بھی ٹھکرا دینا چاہیے۔ جی، بالکل ٹھکرا دینا چاہیے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جسے آج کل ہم نفسیات کی زبان میں ارائیول فیلسی کہتے ہیں، یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے وہ مقام مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن وہاں پہنچ کر لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اور اقبال کا فلسفہ یہی کہتا ہے کہ رسیدن یا منزل پر پہنچ جانا دراصل موت ہے۔ تسلی اور سکون کی تلاش ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ ستاروں سے آگے اور بھی جہان ہیں اور عشق کے اور بھی امتحان باقی ہیں۔ یہ مسلسل سفر ہی خودی کو زندہ رکھتا ہے۔ اور جب انسان اس مسلسل سفر میں آگے بڑھتا رہتا ہے، دنیاوی منزلوں کو ٹھکراتا رہتا ہے، تو پھر وہ مقام آتا ہے جسے سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مقام جہاں خدا ہر تقدیر لکھنے سے پہلے خود اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ ذرا سوچئے، خالق کائنات ایک انسان کی مرضی پوچھ رہا ہے، لیکن یہ مقام انسان حاصل کیسے کرتا ہے؟ یہ مقام حاصل ہوتا ہے موت کو شکست دینے سے۔ جب خودی اس قدر پختہ ہو جائے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے والی بن جائے، تو یہ ممکن ہے کہ موت بھی انسان کو نہ مار سکے۔ موت محض ایک لباس کی تبدیلی بن کر رہ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط صرف ایک ہے، اور وہ ہے اپنے اندر ڈوب کر زندگی کا سراغ پانا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم سمندر کی سطح پر تیرتے رہیں۔ سطح پر رہیں گے تو ہمیں صرف طوفان اور لہریں ملیں گی، لیکن اگر ہم ہمت کر کے اس گہرے سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو اندر ایک گہرا سکون ہوتا ہے۔ اور وہیں ہمیں وہ موتی ملتے ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اسی لیے بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی ذات سے کبھی غافل نہ ہو۔ خدا کا غلام بننا انسان کو خدائی صفات سے مالا مال کر دیتا ہے، جبکہ دنیا کا غلام بننا اسے ایک حقیر بھکاری بنا دیتا ہے۔ یہاں مجھے کلندر کی وہ بات یاد آ رہی ہے جس کا ذکر اس فلسفے میں ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم کسی باطل کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہو تو تم صرف اپنا جسم نہیں ہارتے، بلکہ تم اپنی روح کی ملکیت بھی کھو دیتے ہو۔ اس ایک سجدے کے بعد نہ تمہارا من تمہارا رہتا ہے، نہ تن۔ اور اسی لیے باطل کے مختلف روپ کے سامنے سچائی کو کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جبریل کا وہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی عقل کا دل کبھی قبول نہ کرو جو انسان کو غلام بنا دے اور اس کی اڑان چھین لے۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خودی کا یہ سفر آسمانوں کی طرف جانے کا نہیں، بلکہ اپنی ذات کی گہرائی میں اترنے کا سفر ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز بات جو سامنے آتی ہے وہ مغرب کے اس مجذوب یا مفکر کا حوالہ ہے۔ اگر اس مغربی مفکر کو اپنی ذات کا ادراک کرنے کے لیے اقبال کی ضرورت محسوس ہوئی تو آج ہمارا کیا حال ہے، جن کے پاس یہ پورا فلسفہ موجود ہے؟ یہ واقعی ایک چپتا ہوا سوال ہے ہم سب کے لیے۔ کیا آج بھی ہم اپنی نام نہاد دنیاوی عقل کی غلامی میں اپنے دل کو قید کیے بیٹھے ہیں،
اور سب سے بڑھ کر یہ سوال کہ کیا ہم ایک چھوٹی سی ندی کی طرح محض ایک کنارے پر رک جانے پر راضی ہیں یا ہم ایک تیز و تن دریا بننے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اس فلسفے کا واضح پیغام یہی ہے کہ اگر تمہیں کنارہ عطا بھی کر دیا جائے تب بھی اسے قبول نہ کرو، آگے بڑھو اور ایک طاقتور دریا میں تبدیل ہو جاؤ۔ یہ خودی پر ہمارا گہرا مطالعہ ختم ہوتا ہے جو سختی سے فراہم کردہ مواد پر مبنی ہے۔